نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تمجید و تحمید رب العالمین کی مقدس ذات والا صفات کے لیے بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کے ساتھ بے شمار شکر اللہ تعالیٰ کی مبارک و مقدس ذات کے لیے جس نے بے شمار احسانات فرمائے. ان احسانات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور صاحب ایمان لوگوں سے محبت کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندے اور بندیوں کا ذکر کرنے سے رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمایا. رب العالمین نے اپنی محبت اور اطاعت کے صدقے اپنے ساتھ محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، رزق حلال کمانے والے، رزق حلال کھا کر، حلال روزی کھا کر رب العالمین کی عبادت کے بعد شرف ولایت حاصل کرنے والے اپنے بندے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو تقوی طہارت کی تمثیل ہوتے ہیں، جو رب العالمین کے پیارے بندے اور لوگوں کی ہدایت کا روشن چراغ ہوتے ہیں، ایسے بندوں کا ذکر کرنے سے، ان کی مثالیں پیش کرنے سے، ان کی حکایات پیش کرنے سے رب العالمین کی بارگاہ میں ان راستوں سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی دعاؤں کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے. اور انشاءاللہ قیامت والے دن جن نیک بندوں کا ہم ذکر کرتے اور سنتے ہیں، رب العالمین ان کی معیت عطا فرمائے گا، اور ان کی دعاؤں سے ہمیں اللہ تعالی حصہ عطا فرمائے گا. ایسی ایک اللہ کی بندی کے ذکر سے بات شروع کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات پر کروڑوں درود و سلام، جس کی امت کے اندر ایسے پیارے پیارے مقدس بندے بھی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر ایمان لے آنے والی ایسی مقدس بندیاں بھی ہیں کہ جن کا اوج کمال اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے سبب سے ایسا عطا فرمایا، جن کو پڑھ کر سن کر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور بندے کو لگتا ہے کہ بندے کو بندگی کا شرف اور بندے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات کا اس کو صحرا پہنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایسے آئیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقدس بندے جب رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، تو جن پہ رب راضی ہوتا ہے، جو مقبولان خدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو کیسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. بنت ابی قلابہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مبارک و مقدس ہستی اور عورت بی ہیں. وہ ایک کشتی میں کہیں جا رہی تھیں کہ راستے میں اچانک ان کے بوجھ کی وجہ سے جو کشتی کے اندر لوگ سوار تھے
کشتی ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے پھٹے علیحدہ ہو گئے۔ بنت ابی قلابہ اور ان کے ساتھ ایک اور عورت کشتی کے ایک بڑے سے تختے پر پانی کے اندر اس تختے پہ اکیلی بچ گئیں اور اس تختے پہ تیر رہی تھیں۔ سمندر کی موجیں انہیں کبھی ادھر کبھی ادھر دھکیلے جا رہی تھیں۔ اسی دوران ان کی ساتھی جو دوسری عورت تھی بنت قلابہ کے ساتھ، اس عورت کو بڑی سخت پیاس محسوس ہوئی، جس سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اس کی زبان اس کے تالوں سے لگتی تھی کہ چپک گئی ہے۔ اس عورت نے کافی دیر تک تو پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس کی برداشت سے حد سے بڑھنے لگی تو اس نے بنت ابی قلابہ سے عرض کرنے لگی، بنت میرا تو پیاس کے مارے برا حال ہے، ہوا جا رہا ہے، کوئی ہیلا کرو، کوئی دعا کے لیے کوشش، کوئی پیاس کی میری کا حل نکالو، ورنہ میں تو گئی، میری تو جان پہ بن گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پیاس مجھے مار ڈالے گی۔ بنت ابی قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اپنے پیارے رب العالمین کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا اور عرض کرنے لگی، یا اللہ، تیری یہ مسکین بندی شدت پیاس سے مری جا رہی ہے، اس کو پیاس نے مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ تو مرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ اے پیاسوں کو سیراب کرنے والے میرے مالک و مولا، اپنی اس بندی کی مدد فرما اور اس کی پیاس کو ابھی بجھا دے۔ آپ یہ بھی دعا مانگ ہی رہی تھیں کہ انہوں نے زنجیر ہلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو موتیوں کا بنا ہوا ایک بڑا پیالہ جو زنجیر کے ساتھ لٹک رہا تھا، اور وہ پیالہ نیچے اتر رہا تھا، اور اس پیالہ قریب آیا تو اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی تھا۔ وہ پیالہ اس عورت کے منہ کے قریب آ کر خود بخود اس کے منہ سے لگ گیا، یعنی جھک کر اس کو پیالہ ہی پانی پلانے لگا، اور اس عورت نے خوب جی بھر کے پانی پی لیا۔ اس وقت انہیں ایک چوکور تخت نظر آیا جو ہوا میں لٹکا ہوا ایک تخت تھا، اور اس تخت پر ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے وہ زنجیر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی جس کے ساتھ یہ میٹھے پانی کا پیالہ لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، ان بیبیوں نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے اور تجھے یہ عظیم الشان مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میں امت محمدی علیہ السلام میں سے ایک شخص ہوں، مجھے یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کو ترک کر دینے اور اپنے رب کی رضا پر خوش رہنے سے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس حکایت کے اندر کہ اللہ کی بندیوں نے دعا مانگی کہ مولا پیاس ٹال دے، کوئی اس کا حل نکال دے، تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے سبب سے ان کی اللہ تعالیٰ نے شاوری فرمائی، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ایک ولی تھا جو معلق ہوا کے اندر درخت پر بیٹھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں کی مشکل کشائی پہ مشکل کشا مالک و مولا نے اس کو لگا دیا، لہذا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو مجازی طور پر یعنی اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی شفاعت کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا کہہ دینے سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنت ابی قلابہ نے اس خطرناک حادثے سے جب زندہ سلامت بچ نکلی تو دیکھیے، جب ایسا انہوں نے کرامت دیکھی ہوگی اور ایسی اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھا ہوگا تو پھر بتائیے کہ ان کے ایمان کا درجہ کہاں تک چلا گیا ہوگا۔ چونکہ جب بندے کو کوئی پریکٹس ہو جاتی ہے، جب اتنی جلد دعا قبول ہوئی اور ایسا مقدس بندے کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور ساتھ نصیحت بھی نصیب ہوئی تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ ارے دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے دعاؤں کی تو کیا بات ہے، اور ولیوں کی دعاؤں کا تو کیا کہنا، چونکہ کہتے ہیں کہ
کہ جس مقبول گھڑی کے اندر دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو بندہ ہی پورا مقبول ہو تو اس کی ہر دعا مقبول عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، جو رب تعالیٰ کے مقام قبولیت پر ہوتے ہیں، جو مقبولان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، تو ان کا کمال کیا ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ایک بار ایک ڈاکو لوگوں کے نرغے میں پھنس گیا، یعنی ڈاکہ زنی کرنے والا تھا، کر لی تھی جب اس نے، مگر لوگوں نے اس کو موقع پہ پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر اس کو پھر ایک وہاں کا جو کوتوال تھا، جس کو آج کل ہماری زبان میں SHO کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں کوتوال کا لفظ مختلف بڑے افسروں کے لیے جو انتظامیہ میں شمار ہوتے تھے ان کے لیے بولا جاتا تھا، تو لوگوں نے اسے کوتوال کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کوتوال پہلے دور کے وہی جج بھی ہوتے تھے اور وہی قاضی اور قضا بھی بعض اوقات ہوتے تھے، پورا انتظام ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اس کوتوال نے حکم دیا کہ اسے پھانسی لگا دو، اور اس کو پھانسی لگا دینے کے بعد لوگوں کی عبرت کے لیے اس کوتوال نے اسے شہر کے چوک میں سولی پر چڑھا دیا، اور اس کے مر جانے کے بعد لاش کو کہا کہ یہ یہیں لٹکتی رہے۔ اس کو لٹکتا ہوا لوگوں کی عبرت کے لیے چھوڑ دیا کہ جو ڈاکہ زنی کرے گا یہ حرام روزی کمائے گا۔ ویسے یہ ڈاکہ زنی اور حرام روزی کمانے والے بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں ان کو معیوب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ ڈاکے زنی سے روزی حاصل کی جائے، یا کوئی بھی ناجائز ذریعے سے رشوت خوری ہو، جوا ہو، کسی اور ذرائع سے مسلمان جو روزی حاصل کرے، ہر وہ ناجائز ذریعہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے کسی کا مال لے گا، کوئی روزی روٹی کھانے پینے اور پہننے کی کوئی چیز لے گا تو یہ حرام روزی کہلائے گی۔ حرام روزی والا ایک لقمہ بھی کھا لے تو 40 دن تک تو اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، عبادت تو درکنار۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ روزی بھی حلال رکھتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ڈاکو لٹکا ہوا تھا، اس لیے عبرت کے مقام کے طور پر کوتوال نے جو اس کو سزا دی، وہاں سے ایک اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے ایک مقدس بندے، ایک معروف بندے اللہ تعالیٰ کی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ اور اللہ کے پیارے اور نیک اور مقبول خدا بندے ہو گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس چوک سے گزرے تو ڈاکو کی لاش کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر رک گئے، اور آپ کو اس پر بڑا ترس آ گیا، چونکہ یہ بڑے کریم مزاج ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ نے ایسی نرمی کی خوگر رکھی ہوتی ہے، یہ پیار و محبت کے عادی، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے، یہ پاکیزہ دلوں کے مالک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے تمام جہانوں کے مالک، اس ڈاکو کو اپنے کیے کی سزا تو مل چکی ہے، اب تو اس پر اس طرح رحم فرما کہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے دے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے، تو اس پہ صدا کے لیے مالک راضی ہو جا، تیرا بندہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، مالک و مولا معروف کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما۔ آپ کی دعا کو اللہ نے اسی وقت قبول فرمایا، اور اسی رات کو فضا کے اندر یعنی لوگوں نے سنا ایک آواز گونج رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے، اے لوگو جو بھی اس مردے کا جنازہ پڑھے گا، یعنی جو لٹکا ہوا ہے ڈاکو سمجھ کر جس کو سزا دی گئی ہے، حالانکہ وہ واقعی ڈاکو تھا، جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ آواز سن کر شہر بھر کے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے بڑی عزت سے اسے اتارا، اسے کفن دیا، غسل دیا، کفن دیا، اور پھر اس کے جنازے کی
تیاری کرنے لگے۔ ارد گرد سے اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ صبح کا اعلان جو انہوں نے سنا تھا عصر کی نماز کے وقت، کہیں جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر جنازے کے بعد لوگوں نے جب اس کو دفن کر دیا اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اسی رات کو ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور وہی ڈاکو اچھی حالت میں آگے آگے آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک بہت بڑا لوگوں کا مجمع آ رہا ہے جنہوں نے اس بندے کی یعنی اس ڈاکو کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اس ڈاکو سے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا، ارے تو وہی ڈاکو ہے جسے سولی پہ کوتوال نے لٹکا دیا تھا؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو پھر تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ شاید تجھے ناحق سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے بالکل درست سزا دی گئی تھی، میں واقعی ڈاکو تھا، بل اس کی سزا دینے کی وجہ سے، مگر جس کوتوال نے مجھے سزا دی اللہ نے اس کو اس سزا دینے کی وجہ سے بخش دیا، مگر میری بخشش تو صرف مقام و مرتبہ جو ملا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی وجہ سے کریم مالک نے ایسا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخش دیا ہے، میرا جنازہ پڑھنے والے تمام لوگوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اسی کو ہم مشکل کشائی کہتے ہیں، اسی کو ہم اولیاء اعظام کا مرتبہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے یا تو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے بندہ بخشا جاتا ہے، یا بندہ ہی اتنا نیک ہوتا ہے کہ جو جنازہ پڑھنے آتے ہیں اس نیک بندے کے سبب اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ اچھی بات ہو تو یہ بات ہوتی ہے، مگر اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے کوئی مشکل بات کرے، کوئی مشکل حال کرے تو پھر ان کا حال بھی بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن محمد رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی سال تک حضرت حاتم اصم کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل، نیک، اللہ کے ولی، پیارے مقبول بندے ہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے سوائے ایک موقع کے کبھی بھی آپ کو غصے میں نہ دیکھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار آپ بازار میں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آپ کے ایک درویش کو گریبان سے پکڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ بڑی سخت اور گرم اور غصیلی باتیں کر رہا ہے۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا بھائیا کیا بات ہے، تو نے اس میرے درویش کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا اس درویش نے میرے پیسے دینے ہیں اور یہ مجھے دے نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اسے کچھ مہلت دے دو، یہ تمہارے پیسے لوٹا دے گا۔ آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ اس شخص سے بات کر رہے تھے، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا اور مسلسل پیسوں کا تقاضا کیے جا رہا تھا۔ آپ کو بارہا سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آ گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو کاندھوں سے اتارا اور اسے زور سے جھاڑا تو چادر میں سے چناچن دینار جھڑنے لگے۔ آپ نے اسے فرمایا لو ان میں سے جتنے دینار تمہارے ہیں اتنے ہی چن لینا، اپنی رقم سے زیادہ مت اٹھانا۔ اس نے زمین پر سے دینار اٹھانا شروع کر دیے، مگر وہ لالچ کا پتلا، وہ بدنیت بندہ تھا، اس نے اپنے دیناروں کے علاوہ چند دینار فالتو بھی اٹھا لیے، لیکن جب اس نے زائد دینار یعنی زیادہ دینار اٹھائے تو اس کا ہاتھ فوراً وہیں خشک ہو گیا اور اس میں جان باقی نہ رہی۔ سچ ہے لالچ بھی بری بلا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایسی کرامت دیکھ کر اس سیاہ باطن کو حیا نہ آیا، اس نے اللہ کے ولیوں سے پنگا لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے معاملات و عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیارے مقدس ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہادی نے ایک رات شیطان کو خواب میں دیکھا کہ بازار کے اندر شیطان ننگا ہو کر گھوم رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا، اے لعنتی، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو تو لوگوں کے سامنے ننگا پھر رہا ہے؟ اس شیطان لعنتی نے جواب دیا، اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ انہیں لوگ کہتے ہیں، یعنی انہیں آپ مرد سمجھتے ہیں، انہیں آپ انسان سمجھتے ہیں، یہ تو میرے کھلونے ہیں۔ جس طرح بچے اپنے کھلونوں سے کھیلتا ہے، میں ان بازاری لوگوں سے اسی طرح کھیلتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ میرے سامنے عورتیں ہیں، مرد نہیں۔ یہاں یہ عورتیں سے مراد یہ ہے کہ جو صنف تقوی طہارت میں نہ رہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو وہ عورت کہی گئی ہے جو دنیا کا طالب ہو، اس کو ان معنوں میں عورت کہا گیا۔ کہا یہ تو میرے سامنے دنیا پرست کی یہ شکل میں ہیں، یہ مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے اس سے پوچھا اگر یہ لوگ مرد نہیں ہیں تو پھر بتاؤ مرد کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ مسجد شنیری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد شنیری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، ان کی وجہ سے میں بڑا غمگین ہوں، اور ان کے سامنے جاتے ہی میں بڑا کمزور پڑ جاتا ہوں۔ شیطان نے جب اتنا کہا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الہادی کی فوراً آنکھ مبارک کھل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد شنیری کی طرف چل پڑے۔ وہاں آدھی رات گزر چکی تھی، پر اللہ تعالیٰ کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کیا، اس میں 3 شخص جیسے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہ شور و غل نہیں کر رہے تھے، تینوں مراقبے کی حالت میں، یعنی خاموش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں مشغول تھے۔ آپ جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو آپ کے پاؤں کی آواز پا کر ان میں سے ایک شخص نے اپنا سر اٹھا کر کہا، اے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس لعنتی نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ درست ہے، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، ان کو وہاں پتہ چل گیا تھا کہ شیطان کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، اور خواب کے اندر جو شیطان نے آپ کو کہا ہے تو بہت جھوٹ بولنے والا۔ جو ان بزرگوں کے متعلق بتایا گیا وہ ایسے کشف و کرامت والے تھے، کتاب کے اندر ان کا نام تو درج نہیں ہے مگر ان کا مقام درج ہے، یعنی بے ریا عبادت تھی ان کی، خلوص والی عبادت تھی ان کی، ان کے تن پہ حلال کے کپڑے، حلال کا کھانا، حلال طیب طاہر، اللہ تعالیٰ سے ان کا دل پاکیزہ تھا، نہ ریاکاری سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے نیک بندوں کا یہ حال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو مراتب عطا فرما رکھے ہیں، ان کے قدموں کے نالین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں نار سے بچا لے، ہمیں رسوا نہ کرے، قیامت کے دن ہمارے پردے چاک نہ کرے۔ یا رب العالمین، تیرے مقدس بندوں کا صدقہ نہ یہاں رسوا کر نہ وہاں رسوا کر، التجا ہے تیری بارگاہ میں میرے مالک کو مولا۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی معمول مبارک تھا، آپ خود ہی نماز کے لیے اذان بھی خود دیتے اور اقامت بھی خود کہتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ظہر کی نماز کے لیے اذان پڑھی، سنتیں ادا کرنے لگے۔ جب آپ نے سنتیں ادا کر لی تو اقامت کہنے کے لیے جو ہی کھڑے ہوئے، آپ نے تمام نمازیوں کی صفوں کی طرف دھیان سے دیکھا تو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس پر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے، یعنی وہ مسافر لگتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قریب گئے اور آہستہ سے اس کے کان میں فرمایا،
تو شہر کے اندر آ گیا ہے اور تیمم کے ساتھ تو نماز پڑھنے لگا ہے، تیمم کے ساتھ شہر کے اندر پہنچ جانے کے بعد نماز جائز نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، یعنی وہ بندے کا صرف چہرے کے آثار سے تو دھول مٹی نظر آتی ہے، تیمم کہاں نظر آتا ہے؟ وہ مسافر تو تھا مگر وہ بے وضو چکے تھا، تو اللہ کے بندے پہ اللہ نے یہ کیا کشف کر دیا۔ یہ مقام دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، سبحان اللہ، یہ کیسے اللہ کے مقدس بندے ہیں۔ آپ نے نمازیوں کے صفوں میں اسے پہچان لیا کہ یہ بے وضو بیٹھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے اور اس کے کان میں فرمایا شہر کے اندر تیمم سے نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی صف سے باہر نکلا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اقامت پڑھی، پھر با جماعت نماز ادا کر کے آپ تو گھر تشریف لے گئے۔ وہ آدمی وضو کر کے تھوڑی دیر میں واپس آیا اور آ کر نماز ادا کرنے لگا۔ جب نماز ادا کر چکا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت شیخ نے تیرے کان میں کیا سرگوشی کی تھی؟ اس نے کہا میں آج ہی سفر سے واپس آیا ہوں، آج صبح میں نے ایک صحرا میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی تھی، لیکن ظہر کی نماز کے وقت میں یہاں پہنچ چکا تھا، لہذا شیخ نے مجھے یاد دلا دیا کہ اب تم شہر میں ہو اور شہر میں پانی چونکہ موجود ہوتا ہے اور جہاں پانی موجود ہو وہاں تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا یہ نظر تھی اللہ کے پیارے بندوں کی، کیا ان کی شان تھی، کیا ان کا تقوی طہارت اور کشف تھا، کیا ان کی عبادات ہوتی ہوں گی، کیا ان کی عبادت کے اندر لذت ہوتی ہوگی، کیا ان کا تقوی طہارت ہوتا ہوگا، کیسے ان کے مقدس دل ہوتے ہوں گے، ان دل کے اندر نورانی ایمان کی شمعیں کس طرح جلتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کشف کرامت ان کو عطا فرمائی تھی، وہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے کرم کے نظارے کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بیماروں پہ کرم کر دے۔ اے میرے کریم، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا، التجا بھی کرتے ہیں۔ جمعہ کی رات ہے، رمضان المبارک کا یہ رات ہے، مالک و مولا، تقریباً یہ تیرے بندہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ آدھی رات گزر چکی ہے، یا اللہ تیری اس نیک بندی کا صدقہ، تیرے ان نیک بندوں کا صدقہ جن کا ذکر کیا، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تیرے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، مرنے سے پہلے سچی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، بری موت سے برے خاتمے سے بچا لے، بے سبب بخش دے، مالک تیرا کیا جاتا ہے، بغیر حساب کے بخش دے، بغیر حساب کے بخش دے، بغیر حساب کے بخش دے، التجا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں، یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحمان۔ مقدس لمحات کے اندر تیرے کمزور بندے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، رمضان کے مقدس ساعتوں کے اندر اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، اس کے اندر جو عبادت میں کمی، جو ریاضت میں کمی، جو روزوں میں کمی، معافی طلب کرتے ہیں، آج تک جتنی عبادت اور ریاضت کی اس کی کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، ان کی سستیاں معاف فرما دے، صرف التجا کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے، معروف کرخی کے صدقے، بایزید بستامی کے صدقے، جنید بغدادی کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے کرم فرما دے، میرے مالک و مولا، میرے کریم، یا قدوس یا حلیم یا کریم یا رحیم، بخش دے مالک و مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔